بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آج ہم بات کریں گے سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ و علیہ السلام۔ یہ پچھلے دنوں جاوید احمد غامدی صاحب نے ایک سیریز شروع کی تھی اس محرم میں، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مولا علی علیہ السلام کی جنگ کا احوال اور جو بھی معاملات شروع ہوئے، تو اس میں ایک جگہ پر جا کر انہوں نے کہا کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو یزید کو نامزد کیا بادشاہ اس امت کا، تو یہ انہوں نے امت پر احسان کیا۔ تو یہ بات کہہ کر غامدی صاحب نے خود امت پر احسان کر دیا کہ انہوں نے یہ کنفرم کر دیا کہ وہ کس طرف کھڑے ہیں، یزیدی پارٹی کی طرف کھڑے ہیں، اور حدیث عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انکار کر دیا، یہ کہہ کر کہ یہ فرد واحد ہے۔ تو ان کی شان میں عرض ہے کہ جناب یہ جو حدیث عمار ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حدیث متواتر ہے، تواتر سے بیان ہوئی ہے۔ جناب اس کو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا، عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا، ان کے بیٹے عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا، اور پھر خود حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بیان کیا جو ان کے مخالف تھے۔ تو پہلے تو آپ کو بتائیں کہ عمار کی شان کیا ہے۔ عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ عمار کو اللہ نے رسول اللہ کی دعا کی بدولت ان کی زبان کو شیطان کے شر سے محفوظ فرما دیا۔ یہ اللہ کا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ کرم تھا، اور وہ سابقون و اولون میں سے تھے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک اور حدیث ہے کہ عمار سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک لبالب ایمان سے بھرا ہے۔ کتنی بڑی شان ہے، کتنی بڑی شان ہے۔ اب یہ جو حدیث ہے جس سے یہ انکاری ہیں، کیوں انکاری ہیں؟ کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اگر یہ حدیث ہم نے مان لی تو بنو امیہ کا پتہ صاف ہو جائے گا، تو وہ تو صاف ہو چکا، ٹھیک ہے۔ تو یہ حدیث ہے صحیح بخاری میں 2812 2812 اور 447 447 نمبر۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب مسجد نبوی کی تعمیر کے لیے ہم سب ایک ایک اینٹ اٹھا کے لا رہے تھے تو عمار 2 اینٹیں اٹھا کے لا رہے تھے، اور یہ بڑی اینٹیں ہوتی تھی وہ جو بلاک وغیرہ۔ اس وقت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 52 ایئرز تھی، 52 سال تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر اور جسم سے مٹی جاڑی اور فرمایا کہ افسوس ام سمیہ، یہ ان کی ماں کا نام تھا ام سمیہ، کہ افسوس ام سمیہ تمہیں ایک باغی جماعت قتل کرے گی، تو نے جنت اور اللہ کی طرف بلائے گا، اللہ اور جنت کی طرف بنائے گا، اور وہ جماعت جہنم کی طرف بلانے والی ہوگی۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ باغی جماعت بھی ہے اور جہنم والی جماعت بھی ہے۔ تو غامدی صاحب یہی کہہ رہے ہیں کہ اگر اس حدیث کو ہم مان لیں تو پھر سامنے والی جماعت کو جہنمی جماعت ماننا پڑے گا اور باغی گروہ ماننا پڑے گا۔ تو اس لیے انہوں نے کیا کہہ دیا کہ اس حدیث سے ہی جان چھڑا لو۔ تو غامدی صاحب سے تو گزارش ہے کہ آپ پھر اگر قرآن کو حجت مانتے ہیں وہاں سے تو نہیں بھاگ سکیں گے۔ تو سورہ توبہ چیپٹر نمبر 9 ورس نمبر 100 101 102 3 آیات وہاں آ جائیں، تو وہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ سابقون و اولون، مہاجرین اور انصار سبقت لے جانے والے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے اللہ نے باغات تیار کر رکھے ہیں۔ 101 میں کہا کہ اس کے بعد مدینے کے مضافات کے لوگ ہیں جو پکے منافق ہیں، اور آپ کو بھی ان کے نفاق کا پتہ نہیں ہے۔ بعد میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وحی کے تھرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا، جن کے نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حذیفہ بن یمان کو بتایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام،
اور کسی کو نہیں بتایا۔ اور پھر ایک اور حدیث ہے کہ وہ تو پہلے پھوڑے سے مریں گے جس کی تپش ان کے سینے تک جائے گی۔ اور نمبر 3 پھر اللہ نے کہا کہ ملے جلے لوگ ہیں، ملے جلے اعمال کرنے والے، 102 آیت میں سورۃ توبہ کی، اللہ اگر چاہے تو انہیں معاف کر دے گا۔ تو یہاں پر بھی 3 کیٹیگریز ہیں، صحابہ سارے ایک جیسے نہیں تھے غامدی صاحب، تو یہاں پر آ کر آپ کو بتانا پڑے گا پھر کہ کون لوگ تھے جو اولین میں تھے، سابقین میں تھے۔ تو عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو سابقون و اولون میں سے تھے، نو ڈاؤٹ۔ اور یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ ہر جنگ میں مولا علی علیہ السلام کے تھے، جنگ کے ساتھ تھے، جنگ جمل میں بھی اور جنگ صفین میں بھی تھی، کمانڈر تھے۔ اور اسی جنگ میں، جنگ صفین میں عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا، ٹھیک ہے۔ اب وہیں پر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ کیا کیا، عمار کو شہید کر دیا، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمار کا قاتل اور مال لوٹنے والا دونوں آگ میں ہیں۔ تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ عمر اپنے اس مجنون بیٹے کا تو کچھ کرو، اور پھر اس سے کہا کہ تم یہاں کس لیے ہو بھائی، اگر تمہیں اتنی مسئلہ تو علی کی طرف چلے جاؤ۔ تو عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں تو اپنے باپ کے ساتھ ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت پر، کہ ایک دفعہ ہمارا کچھ مسئلہ ہو گیا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ عبداللہ اپنے باپ کے ساتھ رہنا، تو میں علی سے جنگ نہیں لڑ رہا، صرف رسول اللہ کی حکم کے مطابق اپنے باپ کے ساتھ ہوں، ٹھیک ہو گیا جی۔ تو عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس گروہ نے قتل کر دیا۔ یہ 2812 نمبر حدیث ہے، بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ لوگ جو صحابہ 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 کرتے رہتے ہیں اور صحابہ کانفرنس کرتے ہیں، تو ان سے گزارش ہے کہ کبھی کوئی ایک کانفرنس عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی کر لیں۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تو کانفرنسز کرتے ہیں آپ، ایک عظمت عمار پر بھی کانفرنس کریں، لیکن وہ نہیں کریں گے اور نہیں کرتے۔ کیوں نہیں کریں گے؟ کیونکہ پھر لوگ پوچھیں گے کہ کس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پر اس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، تو بتانا پڑ جائے گا۔ آج کل معاملات بڑے خراب ہوئے ہیں۔ ایک الحدیث مولوی ہیں حافظ عمر صدیق صاحب، حفظ اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ ان کا حامی و ناصر ہو، تو انہوں نے ایک ترمذی شریف کی حدیث بیان کر دی ہے کہ حسین منی و انا من الحسین، اور کہہ دیا کہ میں تو حسینی ہوں، اور یہ بھی کہہ دیا کہ منہج اہل حدیث میں 1400 سال سے لے کر آج تک کسی نے یزید کو صحیح نہیں کہا، تو اس لیے ہم حسینی ہیں، جو یزید کر رہے ہیں وہ یزیدی پارٹی ہے۔ تو 34 الحدیث علماء نے ان کے خلاف فتویٰ لکھ دیا ہے اور ان کو اپنے مسلک سے باہر کر دیا ہے۔ تو ہم حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت پہ کھڑے ہو کر جو بھی حق بات کرے گا اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اور ہم حافظ محمد عمر صدیق رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ، بلکہ وہ حفظ اللہ تعالیٰ زندہ ہیں بیچارے، حافظ عمر صدیق صاحب ان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور جو کوئی بھی اہل بیت کی محبت کے لیے سامنے آئے گا ہم ہر اس آدمی کے ساتھ سپورٹ کریں گے اور اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ اور یہ جو 34 علماء ہیں جنہوں نے یہ سائن کیے ہیں، یہ ان کا یزیدی فتویٰ ہے اور ہم اس کو مسترد کرتے ہیں، اور ہر فورم پر حافظ عمر صدیق صاحب کی سپورٹ کریں گے، اور اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، اور ہر اس شخص کا جو حسینی ہے اس کی حفاظت فرمائے، اور غامدی صاحب کے لیے بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا کرے، وگرنہ انہوں نے اپنی صف تو ظاہر کر ہی دی ہے۔ تو یہ تھے سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے دونوں والدین اسلام کے پہلے شہید ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو ان کی کروڑوں رحمت نازل کرے ان کی قبر انور پر۔ جزاک اللہ خیر۔